اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عثمان اور کتابیات ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات کریں گے جو بچپن میں ہی کسی بیماری کی وجہ سے گنگی اور بہری ہو گئی تھیں، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود وہ ایک اچھی لکھاری بھی رہی ہیں۔ ناظرین، ہیلن کیلر نے ہمیں اندھا اور بہرا ہونے کے باوجود وہ کچھ دکھا دیا جو شاید ہم نے قدرت کی نعمت ہونے کے باوجود نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ شاید اس کے لیے انسان کے اندر کی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیلن کیلر ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے، تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ہیلن کیلر 1880 میں الاباما میں پیدا ہوئی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ بالکل ٹھیک تھیں، لیکن جب وہ 19 ماہ کی ہوئی ان کو کسی بیماری نے آ کر گھیرا، جس کے اثر میں ان کی بینائی اور ان کی سماعت دونوں چلے گئے۔ جب وہ 6 برس کی ہوئی تو الیگزینڈر گراہم بیل نے ہیلن کیلر کو دیکھا اور ایک 20 سال کی استانی کے پاس بھیج دیا جن کا نام اینی سلوین تھا، جو کہ ایک بلائنڈ انسٹیٹیوٹ چلاتی تھیں۔ ناظرین، آپ کو ہیلن کیلر کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتے چلتے ہیں۔ ناظرین، ہیلن کیلر امریکن پہلی بلائنڈ خاتون تھیں جنہوں نے BA کی ڈگری لی۔ اس سے پہلے کسی نابینا خاتون نے BA کی ڈگری نہیں لی تھی۔ ان کی اس اچیومنٹ کے بعد ہیلن کیلر ایک انٹرسٹنگ اور امپریسنگ پرسنالٹی بن گئی تھی، اور ہیلن کیلر بہت اچھی شاعر بھی تھیں، اور ان کی پوئٹری کا جو انداز بیاں ہے وہ شاید کسی کا نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیوٹس بھی لکھے جو شاید آج تک پڑھے جا رہے ہیں، جن میں سے کچھ کوٹیشنز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کتنی گہری باتیں کرتی تھی، جو کہ ایک نارمل انسان کے دماغ سے بہت زیادہ تھی۔ تو چلیے آپ کو ان کے کوٹیشنز سناتے ہیں۔ نمبر 1، The best and most beautiful thing in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Number 2, alone we can do so little, together we can do much. Optimism is a faith that leads to achievement. Keep your face to sunshine and you cannot see a shadow. ناظرین، یہ ہیلن کیلر کے کچھ قول تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیلن کیلر کی کچھ بکس ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا بتائیں گے۔ اس میں ہمارے پاس پہلی بک ہے جس کا نام The Story of My Life ہے۔ ناظرین، اس میں وہ اپنی زندگی کی جرنی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ آپ کو یہ بک ضرور پڑھنی چاہیے، اور یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، اگر آپ چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں دوسری بک کی طرف جس کا نام 3 Days to See ہے، جس میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو ہم بتاتے چلتے ہیں۔ ناظرین، اس میں ہیلن کیلر کہنا چاہتی ہیں کہ اگر مجھے صرف 3 دن کے لیے آنکھیں مل جائیں تو میں کیا کیا کروں گی۔ ناظرین، اس میں وہ بتاتی ہیں کہ اگر ان کو آنکھیں مل جائیں تو وہ جنگلوں، دریاؤں، پہاڑوں سے گزریں گی اور خوبصورتی کو محسوس کریں گی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گی اور شام کا سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھیں گی۔ اس بک میں ہیلن کیلر کہنا چاہتی ہیں کہ ان سے نیچر جتنی انجوائے ہو سکے وہ کریں گی۔ اس کے ساتھ ہم تیسری بک کا ذکر کریں گے جس کا نام لائٹ ان مائی ڈارک ہے۔ ناظرین، یہ ایک ریلیجیس بک ہے جو کہ مذہب کرسچینٹی پر بیسڈ ہے۔ ناظرین، ہیلن کیلر دنیا کی مشہور پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں، اور ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کو نیچر انجوائے کرنے کا کنسیپٹ دیا۔ ناظرین، ہیلن کیلر کی موت 1968 میں ہوئی۔ انہوں نے زندگی کو صحیح معنوں میں جینے کا نظریہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو اور ان کے کام کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ان کی بکس کو پڑھتے ہیں تو شاید ہم نیچر کو اور گہرائی سے جان سکتے ہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔